سکینہ جو عطا
اور محمد و آل محمد بلند ترین صلوات
میں سلام علیکم توجہ کیا جو بھائی سے وعدہ نبھائے گی زینب کیا جو بھائی سے وعدہ نبھائے گی زینب ٹھہر یزید کبھی شام آئے گی زینب کیا جو بھائی سے وعدہ نبھائے گی زینب حسینیت کی حقیقت بتائے گی زینب حسینیت کی حقیقت بتائے گی زینب یزیدیت تیری نیندیں اڑائے گی زینب کیا جو بھائی سے وعدہ نبھائے گی زینب علی کی بوجھ کے مارے تجھے تیرے علی کی بوجھ کے مارے تجھے تیرے گھر میں علی کے کیا جو بھائی سے وعدہ نبھائے گی زینب قاسم حسین کی بھائی کا پہلا فیض عذاب قاسم یزید تیرے شکل بچھائے گی زینب کیا جو بھائی سے وعدہ نبھائے گی زینب مگر سرے ہزاروں ظلم سوے مگر سرے رضا بغیر نہ سجا جائے گی زینب کیا جو بھائی سے وعدہ نبھائے گی زینب
حسین بیٹی سے لٹا کے سینے پہ پائے حسین بیٹی سے اب اپنی گود میں تم کو سلائے گی زینب کیا تمہاری سے وعدہ نبھائے گی زینب آخری رخصت آخر امانت جاری آخری رخصت آخر امانت جاری وہ بچے قبر میں کیسے چھپائے گی زینب کیا تمہاری سے وعدہ نبھائے گی زینب بس آئی گئے وہ بلا میں حسین بستی بس آئی گئے وہ بلا میں حسین بستی سو میری شام میں بستی بسائے گی زینب کیا تمہاری سے وعدہ نبھائے گی زینب ارے ٹھہر یزید ابھی شام آئے گی زینب بر محمد والے محمد بلند سلوات سورت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على آبائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صلوات الله وبركاته پورے کلام خاص ہے کہ ہمارے سے بہن مجلس سے مجلس کے مضمین اپنے مرحومین تمام شہدائے ملت خاص طور پہ شہید احمد مظہر اور ایک نام لینے برادر شہید کی والدہ ان کی والدہ مرحومہ نے کبھی دوست بہن باغوا مرحومہ سیدہ نفیس بانو زیدی ڈاکٹر سید مشفق حسین زیدی زوجہ سید محمد زیدی ان سب کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا ایک سلوات ہے استعمال کیے اسے بہتر انداز میں ایک بار
علم کے درجات کیا ہیں. قرآن مجید نے صاف واضح طور پر اعلان کر دیا کہ حبیب سے کہہ دیجیے کہ عالم اور جاہل کے بھی برابر. یہ مانا ہے تو حدیث کا بھی لذیذ کیا برابر ہو سکتی ہے علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر. انما یذکر اولو الالباب اور صاحبان فہم کے لیے صاحبان شعور کے لیے صاحبان عقل کے لیے اس میں تذکر یعنی یاد دلانا کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. علم کیا ہے اور پھر اس کو لے کر جائیں گے آگے علم معصوم. علم معصوم جو علم معصوم کے بحث کریں گے نا انبیاء کے علم کی پیغمبروں کے علم کی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اسی ذہن میں علم تحریک کے علم کی تو خیر سوالات پیدا ہوں گے نا. تو کیا فرق ہے علم معصوم اور یہ علم غیب کیا ہے؟ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر علم غیب کا یہ مانا کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایسے خبر کر یہ کیسے رسول نے بتا دیا معاذ اللہ یہ کیسے بتا دیا امام نے کہ یہ ہوگا قیامت سے پہلے ہوگا یہ ہوگا. علم غیب کس کو علم غیب کس کو تو یہ بھی قرآن سے ہی معلوم کریں اور متشابہ نہیں یعنی ایسا نہیں کہ گول گول جواب ہے کہ ادھر سے کوئی مطلب یا ادھر سے کچھ مطلب ایک ترتیب سے چلے گی. ٹھیک ہے نا ایک ترتیب سے چلے گی گول گول جواب نہیں ادھر سے آدھا آیت آدھی آیت ادھر سے یہ آدھا مطلب ادھر نہیں ایسا سیدھا سیدھا بالکل سیدھا سیدھا تاکہ بچے کی یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا بات کرتے ہیں. تو وہ جب تک مسئلہ ہے کیونکہ یاد رکھیں کہ انسان کی جو فضیلت ہے بنی آدم کو پوری کائنات میں جس چیز نے فضیلت کیا ہے وہ ہے علم. وہ کیا ہے یعنی جو علم آدم کے پاس تھا جناب آدم علیہ السلام کے پاس تھا وہ علم ملائکہ کے پاس نہیں تھا. یہی تو مقابلہ ہوا آدم کو میں دیکھ لیتے کہ پھر زیادہ میں جو علم میں آگے ہوگا اس کو میں بارش بنا دوں اس کو میں خلیفہ بنا دوں. ایسے ہی ہے نا ہم اس کو خلیفہ بنا دیں آدم اللہ آدم اسماء اللہ جتنے بھی ہم نے تمام کے تمام آدم کو سارے اسماء سکھا دی. یہ اسماء کی تشریح ہے الگ الگ لوگوں کی جناب نام تک آنے والی ہر شے کا نام. یہ ایک عجیب سی بات ہے نا ارواح عالم چیزیں پیدا ہوئی گھروا کا کیا مطلب اسماء نہیں. اس کا مطلب یہ ہے اسماء سے مراد خاص ایسی چیزیں دکھاتی ہیں فارمولہ ہوتا ہے نا استاد آپ 1500 سوال تھوڑی حل کراتا ہے کلاس میں ایسا تو نہیں ہے نا وہ آپ کو فارمولہ سکھاتا ہے. تو ذہین تعلیم کیا کرتا ہے اس فارمولے کو یاد کر لیتا ہے اور پھر جتنے بھی سوال آئے حل کرتا چلا جاتا ہے. لیکن جو کچھ بھی وہاں ہے وہ سب یہاں ہے. یہ دنیا پریکٹس کی جگہ ہے جو بھی ہے نا کہ سب کو کہہ سکتے ہیں فضل اللہ الذی فضل الناس علیہ. یہ وہ فطرت ہے فطرت الہی ہے جس پر اللہ نے سب کو انسانوں کو پیدا کیا. تو میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ کلاس میں ایک ایک چیز تھوڑی پڑھاتا استاد تو فارمولے دیتا جاتا ہے. اب جو نالائق ہوتا ہے وہ آخر میں روتا ہوا نظر آتا ہے. ہمارے بنی ہمارے نالائق کو ہی سب کچھ ملتا ہے ماشاء اللہ سے. سلوات دیجیے گا مولا علیہ محمد. یہ میں عام پوری دنیا کے قاعدے کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں قاعدہ ہے کہ جو نالائق ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے پاکستان کے اندر کیا ہوا کاش میں نے پڑھ لیا ہوتا کاش میں سب کچھ وہی ہے نا سب کچھ نظر آتا ہے. بس علم کو فضیلت نہیں پڑھنے آ رہا ہے. یہ کیا ہے سارے اللہ نے ہم نے آدم کو ہر علم یعنی ہر اسم سکھا. اب اسم سے مراد کیا ہے؟ اچھا دیکھیے اور آسان کرتے ہیں آپ کی قرآن مجید کتنی آیات ہیں 6227 چلو قرآن وہی ہے سمجھیے وہی. لیکن بعض جگہ جیسے کچھ آیات میں 2 حصہ ایک آیت کر کے 2 آیت بنا دی بہت کم بہت کم. کسی نے اس کو کبھی کہیں 227 کہیں 232 232 6,500 اس کے درمیان جتنی بھی نہیں ہے. اب عدد کے بحث میں نہیں پڑھتے جھگڑے میں نہیں پڑھتے اس بحث میں وقت کا کام کھا کے کرنا. قرآن وہی ہے اول سے لے کے تعلیم سے لے کر بائے بسم اللہ سے لے کے ناس تک قرآن وہی سکتا. اب لاکھ بھی کہتے ہیں کا دوسرا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے تیسرا بکواس کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. جو خود بھی جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوں وہ خود بھی جانتا ہے کیونکہ اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے ماشاءاللہ صبح شام سارے جھوٹ سامنے آتے چلے جا رہے ہیں سارے وہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں. اب تو کئی سال سے ایسا ہوتا ہے کہ شام غریبوں میں ہمارے ساتھ جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے علماء مفتیان کرام کو خیال
سلامت رکھے. شوق ہوتا ہے نا ہمیں جاننے کا کہ ہمیں کیا سیکھا. کس طرح کب آپ خود سوچئے کہ جب علماء یہ کام کر رہے ہوں تو باقی کا کیا کیا جائے. یعنی آپ کے سامنے ہے, آپ ہمیں بتا کر نہیں کہ آپ میرے پاس بتا دے گا بھی یہ ہوتا ہے. آج کے دور میں اس قسم کی باتیں کرنے جاہل آنا تو مشکل یہ ہے. اب کیا ایک طرف جہل ہے, ایک طرف علم ہے. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کس سے تھا؟ کس سے تھا؟ ابو جہلوں سے تھا کہ نہیں تھا؟ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ پوری سرزمین حجاز میں 17 آدمی لکھنا جانتے ہیں. کتنے؟ یہ علم کا حال تھا. لندنامیاں بہت, اشعار بہت کہتے تھے, سنتے بھی تھے. لکھنا پڑھنا 17 آدمی, ٹوٹل 17 آدمی لکھنا جانتے ہیں. اب یہاں بھی ایک سوال ہے میرے بھائی, پہلے یہ تو دیکھو کہ کون لکھنا جانتا تھا, کون لکھنا نہیں جانتا تھا. اب جتنی ہماری یہ علمی بات ہے, خدا نہ کرے آپ جانتے ہو مزاج نہ بنا رہے, یہ سب چیزوں ہم نہیں پڑھتے, لیکن آپ کو بات کریں, بحث ہو رہی تھی, لڑائی ہو رہی تھی. ہمارے برادران اور کوئی لوگ بیٹھے تھے تو بات کر کے جمع قرآن, اس دن موضوع تھا جمع قرآن. تو انہیں بتایا کہ یہ جب جمع ہوئے تو انہوں نے پہلے ہجری سے یعنی صحابہ کرام نے جمع کرنا شروع کر دیا, تو یہ بحث ان کے ہوئی. لیکن تیسرے دور میں جمع ہوا. یہ بحث ہے نا کہ کب جمع ہوا, ہمارے برادران کی ہم یہ بحث ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں ہی بحث ہے کہ نہیں پہلے دور میں جمع ہو گیا تھا قرآن کا, نہیں تیسرے دور میں جمع ہوا. جمع خیر میں نے کہا کہ آپ نہ مانیے ہماری بات, لیکن ہمارا نقطۂ نظر ہے وہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. توجہ ہے دیکھیے, آپ وہ چیزیں دیکھے جائیں گے تو آپ کو ہمیشہ کام آئیں گے, صبح شام کام آئیں گے زندگی میں. تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا آپ کو کسی سے دیکھی کرے گی, میں سمجھتا ہوں کوئی ناراض نہیں ہوگا آپ کی باتوں سے, کوئی نہیں لڑے گا آپ سے. تو ہم نے یہی ان کے سامنے لائن بنا دیا تھا, تو میں شیخ رمضان کی نشریات کی ہوئی, تو میں نے اس کے سامنے میں تھی کہ آپ نے اپنا نقطۂ نظر پیش کر دیا, اب ہمارا بھی ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ چلیے آپ نے جتنی بھی جگہ قرآن کی بحثیں کی ہیں نا ہجرت کے بعد کی ہیں, جتنے بھی جامع قرآن ہیں ان سب کا ذکر کب آتا ہے؟ ہجرت کے بعد. زید بکر جو بھی ہیں ان سب کا ذکر کب آیا؟ آپ نے تمام روایت میں جتنی بھی جگہ قرآن کی ہے, جو چاہے علامہ سیوطی نے جمع کی ہوئی ہے, کسی اور نے جمع کی ہو, وہ سب شروع ہوتی ہے 2 ہجری کے بعد سے 3 ہجری. بھائی سوال یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ قرآن نازل ہوا ہے مکے میں, آدھے سے زیادہ قرآن میں آیا ہے. اب مکے میں کون لکھتا تھا؟ بھائی آپ بڑوں کو احساس دے رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ زبان میں کتابت کرتے تھے, مجھے نہیں معلوم, کیونکہ ان کا تو ایمان کی 8 ہجری میں کب ہے 21 سال کے بعد, وہ 13 سال جو مکے کے خدا کی بندی. آپ یہ تو بتائیے کہ وہ کون لکھتا تھا, کون کا سو تھا. تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی کبھی سے لے کے 13 سال تو سیدھی سی بات ہے کہ علی کے سوا کوئی رسول کے ساتھ آئی نہیں لکھنے والا. کوئی لکھنے والا آئی نہیں. اب اس کی جواب ہے, میں نے کہا جواب تو دے دیجیے, یہ بتا دیجیے کہ 13 سال کس نے لکھا. آپ 1000 کاتبہ نے بیٹھی آئی, ہمیں کوئی اعتبار, ہم کیوں بیٹھی کہ آپ کی مرضی, آپ نے لکھا ہے پتا نہیں, بہت اچھی بات ہے لکھا. یہ بتا دیجیے کہ 13 سال کس نے لکھا, وہ جو 13 سال نبوت کے ہیں مکے کے, وہ کس نے لکھا ہے؟ کوئی جواب آئیے. بات میں کچھ اور کرنا چاہ رہا, یہ تو صرف نے ایک چیز آگی تھا کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ بھائی آپ کو بھی کم سے کم ان چیزوں سے کہتے تھے اپنے آپ کو مسلح رکھا کیجئے, علمی ہتھیاروں سے علم کی بات کرنا, تاکہ آپ عام طور پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں, سوال اٹھا سکتے ہیں. پھر یہ بتا دیجیے کہ جب کون تھا, اور اس کے بعد بہت ساری بحثیں ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. یہ قرآن مجید ہے کیا؟ قرآن مجید میں اولین اور آخرین کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی آیت دیتے تھے نا, اولین اور آخرین کا علم قرآن مجید سب جمع ہے. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو. اب بات ہی ختم ہوگی, کوئی خشک, یعنی جو کچھ
لیکن ہم بچپن میں سنتے تھے کہ عرب خراب قدم نہیں ہوتا تھا نا، تو بچوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا قدم کیا ہوتا ہے. صلوات علی محمد علی محمد پر. جیسے ملین، بلین، ٹریلین اور ملیارڈ بھی ایک آتا ہے. اب وہ اس میں آگے پیچھے پہنچا اور ایسے کو عرب خراب قدم ہو کہا اس سے بھی زیادہ اشیاء چلی گئی ہیں. تو قرآن میں تو 6,500 سے بھی کم آیات ہیں. ایسے ہی ہے نا، تو کیسے آگے ساری اشیاء، ساری آیات ملا کے 6,500 اور ہر چیز ہر آیت کو اشیاء کا ذکر بھی نہیں ہے. ایسے ہی اشیاء اشیاء کا ذکر ہے. کہاں اشیاء کا ذکر نہیں ہے؟ اشیاء کا ذکر بھائی کتنی اشیاء کا ذکر ہوگا. چلو تم خود نکالو قرآن میں سے تم کتنے نکالو گے؟ 2,000 3,000 4,000 5,000. قرآن کہہ رہا ہے کہ بیان لکل شے، ہر شے کا بیان اس قرآن میں. لا رجل ولا یابس الا فی کتاب مبین. مطلب کیا ہوا کہ ہر آیت میں ایک کلید ہے. کلید یعنی چابی ہے. ہر آیت میں ایک مفتاح. اور قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا بھی ہے. ابھی تو تمہیدی مجلس پڑھ رہے ہیں، کھول کے بیان کر دیں گے سارے طالبان کے سامنے کہ کہاں کہاں قرآن کا مفتاح یعنی کوئی چابی. چابی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شے کا بیان ہے، لیکن کوئی اس مطالب کا تالا کھولنے والا ہوگا تو اسے ملے گا. ایسا ابھی تشریح کریں گے. میں نے کہا کہ تشنا طلب نہیں چھوڑیں گے، مطلب وہ آپ اطمینان رکھیں. ابھی تو اشارے دے رہے ہیں. سمجھے بھائی اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ہوگا نا، کوئی کلید کوئی چابی تو ہوگی. کیونکہ قرآن میرا سب اس میں ہے. ارے کیسے اس میں آئے گا؟ تو دفتری قرآن مجید میں اس میں کتنی اشیاء کا نام ہوگا؟ 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000. آدم سے لے کر آج تک کتنی اشیاء کے نام ہو گئے، کتنے آ رہے ہیں روز نئے نئے آ رہے ہیں. کیا ہے نا اتنی ساری چیزیں کیسے آ گئی اس میں؟ تو معلوم یہ ہوا. آپ سمجھ میں آیا؟ علم الآدم، ہم نے آدم کو سب سکھا دیا. کیا مطلب؟ یعنی وہی کلید، یعنی وہی چیز ہے مفتاح، یعنی کی بورڈ. اس کو کہتے ہیں کی بورڈ. جب اس کو کھولتے چلے جائیں گے مطلب نکلتے چلے جائیں گے، مطلب نکلتے چلے جائیں گے. ہزاروں اربوں خربوں چیزوں کے نام تھوڑی پڑھائے جناب آدم کو. جناب آدم کو جو چابی ایک حوالے کر دی گئی یہ ہے. صلوات علی محمد علی محمد. علم الآدم الاسماء کلها. سارے نام ہم نے آدم کو سکھا دیے. میں نے قرآن مجید سے مثال دے دی کہ ہر شے کا بیان اس قرآن میں موجود ہے. مجھے بتا دیجیے کہاں ہے بھائی، بتا دیجیے کہاں ہے بیان. لطیفہ باد کا بیان ہے، حیدرآباد کا بیان ہے. ہماری آکسیجن بھی اتنا بڑا شہر ہے 4 کروڑ کی آبادی کا. کہاں سمجھ میں آئی بات؟ سب ہے. جو واقعات ہو چکے وہ بھی ہے، جو ہونے والے ہیں وہ بھی ہے. تو ایسا نہیں کہ اللہ نے پروردگار نے اپنے حبیب کا قرآن بھیج دیا جس میں اولی و آخری کا سارا علم ہے اور رسول کو نہیں دیا ہوئے. سارا علم ہے. قرآن کو تھوڑا ہر شے کا علم اس میں ہے. کتاب تو بھیج دی، علم نہیں بھیجا. اب کوئی سوال کر رسول میں مجھے نہیں معلوم ہے تو صحیح کتاب میں کہاں ہے مجھے نہیں معلوم. معذرت ایسے ہی ہے نا. تو کتاب میں ہے تو صحیح ہے مجھے نہیں معلوم. اب یہ کوئی جواب تو نہیں ہوگا. کفار اس سے مطمئن ہوں گے، مشرکین اس سے مطمئن ہوں گے، یہود و نصارہ اس سے مطمئن نہیں. بس جب کتاب بھیجی ہے جس پر، تو کتاب میں جو کچھ بھی ہے وہ سب دیا. وہ سب کچھ دیا. اس لیے جہاں سے بھی سوال کیا جائے گا، ماضی سے کیا جائے، حال سے کیا جائے، مستقبل قریب سے کیا جائے، مستقبل بعید سے، آج کے حالات سے مطابق سوال کیا جائے، تو امام 1400 سال پہلے آج کے حالات کا جواب دے گا. میں آپ کو دے دوں گا، آپ بیٹھے نہیں. میں نے کہا میں زندگی مقدمہ بنا رہا ہوں. یہ ایک جملہ میرا
آخر زمانے کا جواب کیسے دیا امام نے، کن الفاظ میں دیا ہے، اور ان چیزوں کو کیا نام امام نے 1400 سال پہلے دیا تھا، ابھی تو نہیں کسی نے نہیں کہا. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ آئیے اب ان میں غیب کی غلط فہمی بھی دور کر دینا. ان میں غیب کس؟ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ اپنے نمائندوں کو زیادہ علم دیتا ہے یا شیطان کے نمائندوں؟ کسے علم زیادہ ہے؟ مطلب وہ شیطان حاوی آ جائے گا نا بھائی، شیطان کے نمائندے حاوی آ جائے گا. اب میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں رکھتا ہوں جس پر کسی مسلمان کو، ہمارے بھائی کو، کسی کو کوئی نہ سوال نہ اعتراض، کچھ کر ہی نہیں سکتا مسلمان کے بالکل. دیکھیے اچھا اب وہ مومنین ہمارے سننے والے آگے میں یقین ہو گیا کہ میں آگے ہوں، تھوڑا سا آگے تشریف کیا یہ ضرور بھیجتے مجھے آسانی ہو جائے گی. ایک سوال ہوتا ہے، آئیے میری خاطر آ جائیے تھوڑا سا. ہاں جو ایسے بیمار یا ضعیف میں ٹیک لگے گا ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو بھی اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے وہ آگے آ جائے. صلوات ہے یہ محمد آل محمد کا. ہاں دیکھو دیکھیں میں کبھی اخلاق میرے خاطر نہیں ہوتے جب میں گفتگو کر رہا تھا، گزارے کے طور میں کسی کو تکلیف ہے یا بیمار ہے میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں. بکھرے بیٹھے نا بیچ میں بیٹھے وہ نسخہ ڈالنے تو اکثر ایک گلدستہ بن جاتا ہے. بلند آواز سے صلوات عنایت فرما لیجیے. دیکھتے ہیں بھئی ان کا غیب کیا ہے. یہ ہے کہ غیب کیسے نور دی تو صرف اللہ کو ہے. عالم الغیب والشہادہ بس اللہ کی ذات ہے. غیب کا علم کسی کو غیب کا علم خدا کی مطلب. پہلے یہ تو دیکھو کہ وہ علم غیب جو صرف اللہ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس. اچھا آج تک کسی نبی نے قیامت کا وقت مقرر کیا؟ علم الساعہ جس کو کہتے ہیں علم الساعہ، قیامت کا علم کہتے ہیں نا. پیغمبر مرتبت نے بتایا، ہم سے سننا ہم آپ کو بتائیں، ہم بتا رہے ہیں کہ نہیں بتایا. کسی نبی نے بتایا علم صاحب نہیں. اللہ کیا کہا ہر نبی نے اس کا علم اللہ کے پاس. کسی امام نے بتایا؟ بتا دیا. حامل منبر سرور نے بھی نہیں بتایا. نہیں بتایا. بتا دیں کوئی شہید کریم نہیں آئے کہ نہیں امام بتایا انہوں نے یہ سارے بتایا نہیں بتایا. ہاں آج ہمارے بڑے بڑے کماتری پیدا ہو گئے. وہ پہلے جب یہ چینج ہو رہا تھا اس وقت کہتے بھائی آگے یہ سال جو تھا یہ امام بھی رہو گا. جب وہ نہیں ہوا تو نہیں اختراع نکالی. 2010 میں دنیا ختم ہو بھی نہیں تو اب پھر بس ہو گیا ختم. رسول نہیں بتا، نبی نہیں بتا، پیغمبر نہیں بتا، امام نہیں بتا، تو بہت خالد آگے گئی. لیکن امام سے زیادہ قابل ہو گیا نہیں ہے. امام سے زیادہ قابل ہوا کہ نہیں ہوا؟ کسی امام نے بتایا آپ بتائیے کہیں سنا کسی سے؟ بھئی علامات ہیں، علامات جو آدم سے بتائی جا رہی ہے. جناب آدم کے زمانے سے علامات بتائی جا رہی ہے. معلوم کبھی فرعون کے، جناب موسیٰ کے مارکے کی علامات، کبھی ابراہیم اور نمرود کے مارکے کی علامات، کبھی داؤد اور جالوت کے مارکے کی علامات. علامات ہر نبی علامات، ہر قوم علامات، علامات آج بھی علامات. تاریخ معین کی، سال معین کے کیوں علم الساعہ اس کو کہتے ہیں. علم الساعہ وہ وقت کا علم یعنی محشر کا، قیامت کا دن جب آئے گا. وہ علم کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف ہم نے مسئلہ حل کر دیا. ہمارا عقیدہ ڈاواڈول تھوڑی ہو. ہمارا کیوں عقیدہ ڈاواڈول ہو؟ ہم تو ڈاواڈول ہی ہو. ہمیں معلوم ہے کہ علم الساعہ صرف کس کے پاس ہے؟ نشانیاں بتائے گا یہاں. یعنی کیوں کہتے ہیں چلیے آپ کی مشکل کو آسان کرو. اگر رسول کو معلوم بھی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ بتانا نہیں ہے. اگر امام تو معلوم بھی ہے، فرض کر دیں معلوم بھی ہے، تو حکم کیا ہے؟ تو ان کو تو حکم نہیں بتانا، تو بتایا جانا. تو بس یہ سارا آپ نے وہ تاریخ رکھی ہے 2040 میں تو ڈر گیا ہوں. میں تو سمجھا تھا میری 200-250 سال ہوگی. وہ کہہ رہا ہے کہ 2040 میں ختم ہو جاؤ گے. 2040 میں تو 70-80 نہیں ہوگا بھائی. صلوات کہیے محمد آل محمد کا. ڈرا رہا ہے نا سنا ہے میں نے ایک جگہ سے جہاں سے آیا ہوں کر کے 2040 میں دنیا ختم تو ڈر گیا. میں تو سمجھا تھا 250
40 تو بخطر بھی ہوگا یہ کیا بات ہوگی بڑی تو عمر ہوگی نا کم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب نوح کو بھی کم لگی تھی 950 سال یاد ہے نا 950 سال کے بعد جب ملک الموت آیا پوچھا کیسا لگا تو نوح قبض کرنے سے پہلے جناب انہوں نے کہا تھا جناب میں اتنی اجازت دے دے دھوپ سے اپنی دھوپ میں آ جاؤں سائے میں آ جاؤں کہا آ جاؤ کوئی بات نہیں آ گئی کہا اچھا میں نوح قبض کرنے تو آیا لیکن نوح کو اتنا گزارے 10 صدیاں کی زندگی چھوڑ دیتا کیسا لگا؟ وہ کہتے ہیں بالکل ایسا لگا جیسے دھوپ سے سائے میں آیا تو بھائی کھلی خواہش میں بھائی اتنی لمبی عمر ہو بھائی ہو یا نہ ہو ہر آدمی کی خواہش ہے اس کا بتاؤ ہے نا بھائی سچی بات ہے نہیں کون سی بات ہے اب یہ اللہ نے نہیں کہ انہیں 400 سال بعد عام آدمی کو بھی ایسے گزرے جو 180 سال 170 گزرے نہیں گزرے لیکن مر گئے مرے بھی نہیں مرے بھاری ہو گئے نا مرنا ہے اب یہاں پیدا ہو گیا بتا رہے ہیں 1 سال 2040 میں نہیں 10 سال میں پڑھا دے 2050 میں ختم ہو جائے گی مطلب یار بھئی تم ہو کون اللہ کے رسول نہیں بتا رہا کوئی نبی نہیں بتا رہا کوئی پیغمبر نہیں بتا رہا کوئی معصوم نہیں بتا رہا ایک روایت میں ڈھونڈ کے لا دے تو بھائی تم سے بڑا عالم نہیں کیا ابھی تو امام زمانہ بھی نہیں آئے ان سے زیادہ علم کسی کے پاس ہے نہیں بولا دعا سے مل کے سلوات دے لیا اب یہ زمین ہمارا ہو گئی کہ علم غیب کو پہلے سمجھتے لے بھائی کیونکہ علم غیب کون سا علم غیب ہے جو اللہ نے صرف اپنی ذات کی جیسے مثال کے طور پہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر علم سے بھی یہ چیزیں منسوخ کہ 72 حروف ہیں اسماء العظمیٰ یعنی اسم اعظم کتنے ہیں 70 اس نے اپنے پیارے بندوں کو دیے یہ پیارے بندے کون ہیں آپ جانتے ہیں بعض جگہ صراحت کہا کہ ہم اہل بیت کی یعنی ہم اہل بیت کو 2 حروف اللہ نے اپنے پاس رکھے فرق رکھنے کے لیے عبد اور معبود میں بہکنے والوں کے لیے جملے ہمیشہ پڑھتا ہوں 2-4 بہنا معصومین خود فرمان ہے 72 اس کے پاس ہے 70 دے دیے اب جیسے میں نے ایک کا علم کا اشارہ کر دیا تھا علم الساعت کے بارے میں کسی نبی نے کچھ کہا پیغمبر نے فرمایا کچھ نہیں کسی اور نبی نے کسی اور پیغمبر نے کسی امام نے وہ جو کہتا ہے سلونی 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 علامات میں بتا دوں گا علامات بتائیں یہ بڑے زبردست خطبے مولا علی خان کے سنائیں گے آپ آج کے دور میں سب کچھ تاریخ نہیں کیوں اللہ کا حکم ہے نا انہیں بھی میں نے کیا کہا کہ اگر معلوم بھی ہے بچ کر لو تو اللہ کا حکم نہیں لہذا کیسے بتائے معصوم آپ کو اس لیے کسی معصوم نے نہیں بتایا علم الساعت کے بارے میں یہ وہ ہے وہ حروف جو صرف اللہ سے مخصوص اللہ سے مخصوص چلیے آگے لے کے چلے بات کو اب اصل بات کی طرف لے کر آئے میں نے عرض کیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے نمائندے کو کم علم دے اور شیطان کا نمائندہ اس کی دور میں ہو اس کے پاس زیادہ علم ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا آج بھی نہیں ہو سکتا اطمینان رکھو اطمینان رکھو پورے یقین سے تمہیں کہتا ہوں یہ وہ جھٹکے ہیں جو دیے جا رہے ہیں چھلنی میں چھاکر جا رہا ہے چھانا جس کو الگ ہونا ہے جس کی قسمت میں الگ ہونا ہے وہ کھڑا ہو جائے گا یہ کیا ہے کتب مدنیہ ہے جیسے ہمارا نکالے معجزہ ہی نہیں ہونا معجزہ طلب کرنے والوں کے لیے معجزہ ہوتا بھی نہیں مرد وہ ہوتے ہیں جو ٹھوکر مارتے تو معجزہ ہو جاتا ہے معجزہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت ایک پہلے نمبر پہ
سماج کی مسئلہ ہے. یہ ڈرتے ہیں. کیسے ڈریں گے؟ نہیں ڈرتے. ان کے پاس علامات ہیں. کیا ہے؟ اس دیکھیے ایک وہ بات نہیں کرنے جا رہا ہوں لیکن ایک بات حق اور باطل ہے یا نہیں؟ ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہاں ہے کہاں نہیں. حق اور یہ مارکا جاری پہلے دن سے حق اور باطل کا مارکا حابیل قابیل سے شروع ہو گیا آتے جاری. اچھا اگر یہ جو حق کی آواز لے کر کھڑے ہوئے میدان میں درنا ان کا کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں. ایک وہ چھوڑ نہیں کرتا زبان میں مخرج عملی میدان میں کوئی ایک دنیا میں کہانی جو ان کے ساتھ کھڑا ہو نہیں ہے نا. چلیں فرض کر لیں کہ انہوں نے قبضہ کر لیا ختم کر دیا سب کو فنش کر دیا تو پھر تو باطل ہی باطل ہو گیا نا دنیا میں. باطل ہو جائے گا نا سب کو. باطل کا قبضہ ہو گیا ختم چھٹی کوئی ہم کی آواز پر جو وہ چاہتے ہیں کوئی باقی نہ بچے نہیں بچے. بھئی ایسا کوئی اللہ کا قانون ہے کہ باطل ہی باطل ہو حق نہ ہو. علی کے شیعہ تمہیں یقین دلانا چاہ رہا ہوں صرف اس بات کو گرہ سے باندھ کر اللہ کے قانون میں کہیں ایسا کچھ نہیں کہ باطل ہی باطل اور حق نہ. اس لیے یقین رکھو کہ یہ ختم نہیں ہوتے ان کو شکست نہیں ہوتی. کیوں؟ اگر یہ بھی ختم ہو گئے دنیا حق کو تلاش کہاں کرے گی؟ کس نے؟ فرعون کیوں بنا؟ آپ نے جو بھی کہتے ہیں جو بھی تو عالم ہے علم ہے تو بنا علم ہے بھائی علم ہے جادو ہوتی ہے تو جادو بھی اگر جگہ علم ہے وہ تو ٹھیک ہے علم ہے نا. تو فرعون کے علماء نے اسے خبر دی غیب کی خبر دی.
سارا علم نہیں تھا کتاب کا. آج سے بولتے ہیں تو سارا علم تھا, سارا تو نہیں تھا نا. من اتنا سا تھوڑا سا علم من الکتاب, علم کتاب کا ذرا سا علم تھا, یعنی کچھ حروف تھے اعظم, اس میں اعظم. تو کیا کرتے ہیں, طاقت کا ہم اٹھ گئے. تو اللہ کے بندوں میں یہ نہیں کہہ رہا کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے. میں تو ایک سوال میں کھڑا خدا کے بندے یہ بتا, جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو, اس کی طاقت کا عالم یہ ہو کہ پلک جھپکنے میں مشرق سے مغرب کھینچ کر دیا ہے تختے کی لکڑی اس کو. اور اگر کوئی ایسا ہو جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہو, تو یہ نہ کہنا, اب یہ نہ کہنا کہ کیا آپ کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں. ستارہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے, سیارہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے, زمین سے بھی ہزاروں گنا بڑے ہوتے ہیں کچھ ایسا. اور کیونکہ بتانا ہی چاہتے ہیں وہ آپ کو اتنا سا نظر آتا ہے تو آپ نے گھر میں اتار لیا. ہمیں اتنا سا نظر آ رہا ہے نا, آپ نے گھر بنا لیا, کوئی آپ سمجھ نہیں اتنا سے اتنا سا تھوڑی ہے. یہ تو کروڑوں میل دور, جب اگر کروڑوں میل دور ہے مطلب زمین سے بھی کروڑوں میل بڑا کروڑوں گنا بڑا ہے. ایسے سسٹم ہے کہ نہیں. کہتے مسئلہ یہ کہ آپ نے سمجھے ستارہ اتنا سا جب آپ کو کر لیا گھر میں, نہیں اپنے گھر میں نہیں اتارا. بس یہ بتا دو, مجھے نہیں معلوم. ابھی بلیک ہول کا فاصلہ بتایا گیا 50,000 کروڑ سال. 50 کروڑ سال میں میرے موبائل میں ناسا کی رپورٹ ہے, کسی مولوی کی نہیں, کیونکہ مولوی کی تو آپ مانتے بھی نہیں. میں نے بھی کہا نا مولوی نے جو ستارہ ہوتا کہ آپ نے کیا اڑائے کرتا ہے چھوڑو بھائی, لیکن ناسا کہہ رہی تو مان لو کہ بھائی تم نے جا کے ناپا. لیکن نہیں ہو سائنس کہہ رہی ہے, مان سائنس کہہ رہی ہے لہذا ایسے ہی ہے, ہم نے بھی مان لیا کہا مان. تو اللہ کی بندے اتنی سی بات بتا دیں, یہ 50,000 کروڑ سال تک انہیں وہ اور ایک اور دو دوربینیں جن سے وہ دریافت ہوا ہے. ایک کا نام ہبل, ایک کا نام ان کا لکھا ہوا ہے. تو وہ جو نا ایک لمحے میں وہاں سے وہاں پہنچے 50,000 کروڑ سال کے پاس. اور یہ نہیں پہنچے معراج. اب جب قرآن گواہی دے رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, بات ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے پر سیر کرائی. کنڈی ہلتی رہی تو قول آپ کے, قول آپ کے, ہمیں تو کنڈی ہلانے کی ضرورت نہیں بھائی. وہ بس ایک شعر یاد آ گیا تھا لیکن پھر کبھی سے چلیے کبھی صلوات میری محمد علیہ محمد. کنڈی کھلتی نہیں اور سارا وقت ختم ہو گیا. چلیے ایسے ہی چھوڑا کر, تو چھوڑو نا, یہ تو لمبی لمبی چھوڑنا. 50,000 کروڑ سال اور اتنے کروڑ سال ہوتے کروڑ سال اللہ ثابت کر دکھا ہے. لیکن بیوقوف ہے, کہاں سے دکھا ہے, ادھر تو کہاں سے دکھا ہے, کیسے ناپتے بتا تو انہیں ناپا ہے نا, ہمیں پتا نا, ہم بھی ناپے. بس تیرا علم, ہمیں تیرے علم پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے. ہمیں ہم کہہ رہے ہیں ہم لوگ تھوڑی کر رہے ہیں. ہاں بھائی ہمیں تمہارے علم پہ بھروسہ ہے, تمہاری فیلڈ ہے, تمہارا شعبہ ہے, کیوں نہیں مانیں گے. وہ پاگل ہے کہ نہیں مانتا ہے, ہمارے علم پاگل نہیں مانتے. وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر پریشان ہو گیا, درس دے رہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیچاروں کو, گھر پہ جب دماغ میں پھلا جا رہا ہے پوچھتا تو بنے گی کیا. خبردار مذاق اڑا رہا ہے, بتاؤ دنیا بولے, کہہ رہے دنیا بولے. ارے دنیا بول ہوگی تو ہم توڑ لگ جاتے ہیں. ایسے ایسے گھابڑا بن کے بیٹھے ٹی وی میں لگ دے رہا ہے, کہہ رہے بتاؤ, کہہ رہے دنیا گھوم رہی ہے. ارے گھوم رہی ہوگی تو بچوں آپ گر نہیں جاتے. وہ گرا ہوا تو پہلے یہ تیری باتیں بتا رہی, کہ تیری کھوپڑی سیدھی ہے نہیں, تیری کھوپڑی الٹی ہے. صلوات میری محمد علیہ محمد. میں آپ کو سنائی بات نہیں کرتا
نوع کے افراد، اس قسم کے افراد آج بھی موجود ہے جو بچوں کو پڑھا رہا ہے خبردار یقین نہ کرنا، ایسا نہیں ہے زمین گول ہوگی تو بھائی نیچے والے الٹے ہو جاتے، الٹے کھڑے ہوتے، اور زمین گھومنی نہیں بتاؤ گھوم رہی ہوتی تو ہم کبھی الٹے نہیں ہوتے، ہم تو سیدھے سیدھے چل رہے ہیں، ہے نا؟ سمجھ میں آئے؟ یعنی اس کو قرآن کبھی نہیں معلوم تھوڑا سا، یہ سارے فارمولے قرآن میں لکھے ہیں، درج ہیں، بتائیں گے قرآن فارمولے دے رہا، ایسا ہے؟ آپ بس جہاں سے لے کے جانا چاہتا ہوں آپ اللہ سے کر دو، کنڈی ہلتی رہے، اور سارا سات آسمانوں میں سفر وغیرہ سب کے حالات، اتنے حالات بیان کیے جائیں کہ آج تک لکھے جا رہی ہیں تفسیریں معراج کی، لکھی جا رہی ہیں، ختم نہیں ہو رہے، کیوں؟ کس کے لیے ممکن ہے، کس کے لیے ناممکن؟ میرے لیے تو ممکن ہے، آپ کے لیے تو ممکن ہے، چلو مان لیا، بعض سب نہیں، بعض انبیاء کے لیے ممکن، کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو علم، جیسے نا 7 اور 8 اگر قصہ سے دے نا 7 اور 8 اور 9 اور ایسے سب نہیں دیا نا، سب کا کہیں اور مقام، وہ سب کہیں اور مقام دیا نہیں، ایسا ہے؟ ایسے ہی ہے نا، کچھ کو پڑھ دیا، کچھ کو پڑھ دیا، مان لیا۔ ایک سوال کا جواب ہمیں آپ اور دے دیجیے گا، صرف ایک سوال، یہ وقت، دن، رات، فاصلے، ان کا خالق کون ہے؟ ان کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے نا، ان سے سوال کر رہا ہوں، جو ہمارے بھی الحمدللہ مکانی بے فکر میں ہیں، لیکن اس چیز کو نہیں مانتے تو ان سے سوال کر رہا ہوں، ہے بھائی اب بتا دیجیے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے نا، دن رات وقت ساتھ ان سب چیزوں کا خالق کون بھائی؟ فاصلوں کا خالق کون؟ تو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو جو خالق ہے وہ جب چاہے کائنات کی نفس کو روک دے، جس جگہ چاہے روک دے، اسی جگہ روک دے جہاں پر ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہزاروں سال گزر گئے، کیونکہ وہ وقت کا پابند نہیں ہے، وقت اس کا پابند ہے، ورنہ وہ خالق نہیں رہتا، ورنہ وہ قادر نہیں رہتا۔ قادر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر شے پر، جب شے پر قادر ہے تو سوال کس سے کر رہے، کس کو ڈیگریڈ کر رہے؟ رسول کو معاذ اللہ، رسول نے تو یہ کام انجام دیا، رسول نے کب کہا کہ میں نے کہا، رسول نے کب کیا کہ میں اپنی مرضی سے گیا، رسول تو گئے مجھے بلایا گیا، مجھے لے جایا گیا، اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں لایا تھا، تو اعتراض رسول میں نہیں گیا، اعتراض قدرت الہی پر، قدرت الہی پر، جس نے کن فیکون کہہ کے عالمین کو خلق کر دیا، اس کے لیے مشکل ہے یہ کہ کنڈی ہلتی رہے وہ واپس ہو، بس سمجھنا ہے جتنے اسماء عظمہ یعنی اسم اعظم جس کے پاس زیادہ، اب سمجھنا ہے اتنا سا ستارہ ہو یا اتنا سا، بات یہ ہے کہ کس کے لیے آ رہا ہے، بات یہ کہ کس کے لیے، دلیلیں نہیں دیں گے آپ کو، اطمینان رکھیے، پہلے سمجھ لیجیے، بس جب وہ اشارہ کرے اس کی مرضی ہو، چاہے یہاں سے اشارہ ہو چاہے وہاں سے، بات ہے علم کی، تو کون سا بعید ہے کہ کتنا ہی بڑا ستارہ ہو، سیارہ ہو، جب بلانے والا چاہے گا تو سکڑ کر سمٹ کر ایک صحن میں آ کے اتر جائے گا۔ کیسے سکڑ کر سمٹ کر؟ آپ نے تو مولانا ایسے ہی بولا کہ چلے گئے، نہیں، توجیہ کرتے ہیں اس کی تفسیر کریں گے، توجیہ نہیں بلکہ تفسیر کرتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہ آپ کا مانیٹر کمپیوٹر کا، ارے اب تو مانیٹر کو گولی مار رہا ہے، خالی فون نکال ایسے چلتے ہیں، اور پوری دنیا آپ کی شاہد، آپ نے ایسے
دنیاؤں میں آپ داخل ہو گئے. اتنا سا ہے نا, اتنا سا, اتنے سے نبی سے بھی چھوٹا آنے والا ہے, اور جتنا چھوٹا آنے والا ہے آپ کی مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں. یاد رکھیں, آپ ڈیلیٹ مارتے کچھ کرتے ہیں میرے دوست, سب اس کے پاس محفوظ ہے بیٹا. ہوشیار مت بننا, انہوں نے ایسا سسٹم لگایا آپ کے پاس سے ڈیلیٹ ہو جائے. آپ پانی میں ڈال دیجیے, آپ سمندر میں ڈال دیجیے, آگ میں ڈال دیجیے, جو کچھ بھی کیا ہے گوگل کے پاس سیو ہے. جبھی تو ایکسٹرنل فائل بنی, جبھی تو بلیک میل ہو رہا ہے, دھاول, جبھی تو دوسرے کی جنگ لڑ رہا ہے. جن کی کوئی فائلیں نہیں انہیں کوئی خوف نہیں. سمجھ میں آتا تو یہ سب کو سمجھا, ہوشیار مت بننا. جو فیس بک, جو ادھر ادھر تم کر رہے ہو, کچھ بھی کر رہے ہو, جو سوچ رہے ہو, جو تمہارے اطراف میں بیٹھے ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے. جو اطراف میں سر بند کر دو, ان کو کوئی پرواہ نہیں, بند کر دو, سب جا رہا ہے ان کے پاس. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سائنس کہہ دیا, میں کہوں گا کہ مولوی ایسے اڑاتے ہیں, ہے نا. مولوی خبر دے دو مصیبت, مولوی کہے کہ یہ ہوگا, ہم میں آئیں گے, یہ بتا رہے ہیں. اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے, میں تو اشارہ کر رہا ہوں, بچے زیادہ جانتے ہیں, اور پتہ نہیں جانتے کہ نہیں جانتے. 8-10 اگر موبائل ہے نا آپ کے اندر, سب کنٹرول میں ہے. بند کر کے جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ بھی جانے ہیں, جو کر رہے ہیں وہ جانے. اور پھر یہی گوگل اعمال نامہ دکھاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ایکسس مارکو روبیو, یہ ہے تمہارا اعمال نامہ, تم نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, چلو ہمارے لیے کرو. سمجھ میں آئی بات؟ اب ہمارے لیے کرو, مجبور ہے کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے اس کے پورے خاندان کی فائلیں ہیں, سب کی. دنیا کو کہہ چکا ہے جس کے پاس موبائل ہے میں اس کے ساتھ ہوں, اسرائیل اس کے ساتھ ہے. پتہ نہیں آپ نے سنا تھا نہیں سنا تھا اس کا بیان, اسرائیل اس کے ساتھ. دیکھا میں شیطان کا کام, دجال کا کام ساتھ. تو بھائی میرے مجھے یہی تو بات سمجھاؤ کہ وہ آپ کے سارے اعمال آپ کے سامنے لے آئے گا. تم نے یہ کیا, یہ بولے, فلاں جگہ تھے, فلاں مقام پر تھے, کتنی بار اس بلڈنگ میں گئے تھے, کس کس سے ملے تھے. خدا کی قسم سے ہی کہہ رہا ہوں, ایسا ہے. ایک بلڈنگ میں کتنی بار گئے, کتنی بار نکلے, کس سے ملے, کس سے کیا بات کی, سارا اعمال نامہ سامنے. جب انسان یہ سارا کچھ کرے تو ٹھیک, مان بھی کرے ہو, یقین بھی کرے ہو, اور جب اللہ کا حکم ہے کہ تمہارا ہر عمل تمہارے سامنے لے آؤں گا. عجیب ہے. جب اللہ اس کے رسول کہیں تو ارے بھائی دیکھی جائے گی, اس سے دیکھی رہی جائے. وہ اب ہم سمجھتے ہیں آپ کو پروجیکٹر ہوگا جس پہ فلم چلے گی, ہر چیز محفوظ ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بھی محفوظ, یہ مجمع محفوظ. سمجھ گئے؟ اب جب انسان یہ کر رہا ہے نا, کہ آپ نے سارے عوام کو سامنے لے آتے ہیں لوگ. یہاں بھی ایسے ہوتا ہے ماشاءاللہ, ذرا چھوٹے پیمانے پہ ہوتا ہے. صلوات دیکھیے محمد آل محمد. اگر یہاں نہ ہو رہا ہوتا تو آپ یہ کچھ بھی نہ ہو رہا ہوتا جو ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں, تو سب پھنسے ہوئے ہیں. جس کی فائدے ہیں سب پھنسے ہوئے ہیں, نکل نہیں سکتے دجالی نظام کے شکن جیسے. اب آپ سوچئے کہ کیا ہے وہ قوم جو اس دجالی نظام کے مقابلے میں ڈٹ, اور کتنی بڑی بڑی قربانیاں اتنی بڑی. اس پر جھنجھلایا ہوا ہے شیطانی نظام, دجالی نظام, کہ میں نے پوری دنیا کو کنٹرول کر لیا. یہ کہاں سے قابو نہیں آ رہا ہے. اصل دشمن یہ ہے کہ میں قابو کیوں نہیں ہے. اس
سرنڈر کیوں نہیں کرے، ہار کیوں نہیں مانتے؟ اس یہی تو شکست ہوئی کہ ہار نہیں مانتے. آج اب معلوم کہ اگر اللہ نے ان کو علم دیا ہے تو 1400 سال پہلے سلمان کے لیے بھی کہا. جب سلمان نے خندق کا نقشہ پیش کیا کہ ایسے بنایا جائے تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ یہ اس قوم سے ہے، سلمان اس قوم سے کہ اگر علم سریا پر پہنچ گیا یہ کھینچ کے اتار لے. اگر علم نہ ہوتا آج لڑ رہے ہوتے. علم کہاں پہ پریشان ہے بھائی، کون سی قوم ہے، کیا ہے؟ کیوں؟ انہوں نے چند افراد کی تربیت نہیں کی، بس ختم کر رہے ہیں. آج چند افراد کی تربیت چند خاندانوں نے بنائے. یہ خاندان جائے گا تو یہ آئے گا، یہ آئے گا تو یہ جائے گا، یہ زیادہ چڑچڑ کرے گا، یہ چڑچڑ کرے گا، اس کو بٹھا دیں گے. ابھی آج کل ایسا ہونے والا ہے، اطمینان رکھیں نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے 2.5-3 سال بعد زیادہ خوش فہم نہ رہیے گا. ابھی سے اپنا بندوبست کرنا شروع کر دیجیے. اگر کوئی وابستہ کیا ہے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ہوشیار ہو جاؤ. تو سمجھئے نا، یہاں چند افراد ہوئے، چند خاندانوں کو پالا جاتا ہے، تو بس باقی تو آپ اپنے کیڑے مکوڑے ہیں. 25 کروڑ کیا ہے یہ کیڑے مکوڑے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. ان کے سر پہ روزانہ صرف پیٹرول کے دھوکا بجاتے رہو، یہ ٹھیک رہے، اور پھر بھی نہیں مانے تو ایک بجلی کا بل دے دینا. ان کے ہاتھ میں ایک بجلی کا بل دے دینا، ان کے دماغ ٹھکانے پہ آ جائیں گے. کیسی لڑائی، کیسی تیری کچھ سمجھ رہا. تو چند خاندانوں کی، چند گروپوں کے لیے یہاں کام ہوتا ہے، تاکہ ان چند گروپوں کے ذریعے سے ان کو فرنٹ پہ رکھ کے 25 کروڑ غلاموں کو نچایا جائے دلی کا ناچ. سمجھ گئے نہیں بات؟ بس وہاں ایسا نہیں ہوا. کیوں کھڑے میدان میں وہاں چند افراد کی تربیت ہوگی نا تو رہبر کی شہادت کے بعد ہی سب ختم تھا. نہیں، بہت بڑی بات ہے رہبر کی شہادت، خمینی کے انتقال کے بعد ہی سب ختم ہو جاتا. لیکن وہاں چند افراد کی پرورش نہیں ہوئی، وہاں قوم کی تربیت کی گئی. جب قوم کی تربیت کی گئی تو کسی نے اپیل کر کے بلایا نہیں، بیان دینے کی درخواست نہیں کی گئی. وہ نہیں کہ بھائی بیان دے دے، بھائی تو بھی بیان دے، اور جو نہیں بنا تیرا بیان بھی اندر کروں. سمجھ گئے؟ 78 سال کے نقشہ 3 لفظوں میں نے آپ کو بتا دیا. سمجھ گئے؟ وہاں ایسا نہیں ہوا کیونکہ قوم کی تربیت 47 سال میں ہوئی. لہذا پوری قوم، عورتیں، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، 90 سال کی معذور عورتیں سڑکوں پہ نکل کے اعلان کر رہی کہ ایک اکیلا نہیں تھا، وہ اپنے پیچھے 9 کروڑ چھوڑ کے گیا. اپنے پیچھے قوم کی جب تربیت ہو تو قوم خود بخود نکلتی. یہاں ڈر کے مارے قوم کی تربیت نہیں کی جاتی. کہیں ہمارے اوپر ہی نہ پڑے، کہیں ہمارے اوپر ہی نہ پڑے. اس لیے قوموں کی تربیت نہیں. یہاں چند افراد کو پالا جاتا ہے، چند خاندان کو پالا جاتا ہے. آپ ہیں نا سارے زندہ بات کرنے کے لیے رہے ہیں نا آپ سارے. ابھی پھر شروع ہونے والی آپ کی زندہ بات کا میں انتظار کرتا ہوں. بڑی اچھی لگتی ہے. اب مقصد کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ پچھلی دفعہ کیا کہہ رہا تھا، اب کیا کہہ رہے ہیں. یہ وہ اسی لیے جانتے کیسے کو کام کر ان کروڑوں لوگوں کو کس طرح کام کر. لیکن وہ ایسے نہیں پہنچے یہاں تک. 47 سال میں کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جس دن میں ان کی بہادری کی داستان ختم نہ ہو. وہ سکون سے رہے گا کب رہے. پہلے دن سے آج 47 کا بحران. لیکن جب آپ جاتے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی سکون سے کوئی قوم ہے تو وہی پوری دنیا کو پریشان
کے چہروں پہ بھی خوف، ان کے شہروں میں ویسی رونق، ان کے شہروں میں ویسی آباد، ویسے ابھی بھی جو لوگوں کیا کہتے ہیں یار پتہ نہیں چلتا ہم بھی جانتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کچھ کاش بیٹھے کیوں نہیں یقین ہے آپ بچے کو نہیں سنا ان کی صحیح موت تو آنی ہے کیا کیا اس انقلاب نے، اس انقلاب ان کے دلوں سے موت کا خوف نکالا اور ہمارا خوف ہمیں مارے ڈالتا ہے، ہمارا خوف ہم کو مارے دے رہا ہے، مارے دے رہا ہے، اسی خوف نے ہم کو وہ ہم کا خوف نکل گیا رہتا ہے، اسی دن کرتے نہیں اس طاقت سے نہ اس طاقت سے نہ اس طاقت سے اتنی قربانیاں دیں، کیوں یہ خوف کیوں نکلا؟ کیونکہ ان کے رہنماؤں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بچوں کو باہر لاؤ، قربانی اپنے بچوں کو نارے بھیج کے کینیڈا بھیج کے دبئی بھیج کے انگلینڈ بھیج کے امریکہ بھیج کے پتہ نہیں کہاں بھیج کے ہم سے آپ سے کہا قربانی کا وقت ہے، قربانی ہو ایسے ہی ہے پھر آتا قوم بھی خوب کے بھی نعرے لگا کے بھاگ جاتی ہے قربانی پانے کے لیے، ہم بڑوں کو قربانی دے رہے ہیں، پاگلوں کی چور ملی ڈکیتوں ملی ہے نا، اندر سے تو سب جانتے ہیں نا، ان سے نہ کہو میں کہہ دیتا سب جانتے ہیں، آپ کیسے ایک آدمی جانتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، بس ہم جیسے دیوانے کہہ دیتے ہیں نا، ہم نہیں ہوتے ہیں، سلوات دیجیے محمد عالم محمد بڑوں نے خود قربانی دی ہے، یہ پہلی نہیں، ہم تو گزشتہ یہ سمجھے کہ میں تو 72 سے شاہد ہوں، سے میں شروع سے گواہ اس سے پہلے سے ہوئی اللہ آپ سے 7 سال پہلے کی بات ہے جب سے قربانی کی شریعتی جیسے لوگ آیت اللہ سعیدی جیسے آپ نے نام بھی سنا، آیت اللہ غفاری جیسے جن کو ڈرل سے سوراخ کر کے مارے گئے، ڈرل سے جن کو زندانوں میں اپنی مرضی کا بیان لکھوانے کے لیے بیچاروں کی عصمتوں کو پامال کیا، ان کے گھروں سے غربت کی لاٹھی چھوڑ کے غربت ان کے سامنے میں آپ سے کہانی قصے کی بیان کر رہا تو لوگوں نے دیکھا کہ جو ہمیں شہادت کا درس نہیں دی وہ خود شہادت پر کیسے لبک دیکھا کہ ابراہیم زلزاکی کے اس بیٹے داماد ان کے سب کو معلوم آج تک قائم ہے، آج تک بیعت کا انکار کر رہا ہے کیوں؟ لوگوں نے یہ دیکھا کتنے ایک کے بعد ایک کے بعد خاک ڈالنے کی دنیا، دھول ڈالنے کی دنیا کربلا میں کیسے نہیں بس ہو گیا ہوگا، ہاں میں بڑا چلا واقعہ ہوا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا جیسا ہی ہو بڑا چلا کے بیان ایک فرد ایک شخص آپ نے دیکھا نہیں کیا کیا، ہم پریشان کبھی کبھی ہو جاتے تھے، حالانکہ زیادہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا تھا یہ کیا پروپیگنڈا الٹا سیدھا سوشل میڈیا چلا کرتا آپ نے دیکھا 1400 سال کے گرد و غبار کو پروپیگنڈا کو دھو دیا ایک شخص کی شہادت ہل کے رہ گئی دنیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے، قیادت ایسی بھی ہو سکتا ہے اور اکیلا نہیں، اچھا اپنے مرنے کا یقین ہو گیا تھا مارنے کا تھوڑی دیر بچوں کو نہ نکال دیتے نہیں نکال سکتے تھے، بوکل میں نکال سکتے تھے نا، ایسے لوگ تھے جو تیار نہیں تھے کہ آپ اپنی فیملی کو بھیج دیں، وہ صحیح چیز ہے کوریا ہے سب رکھ لیتے ہیں اور بچے بھی نہیں ہے نفی کی بات کوئی تو کہتا اس عظیم انسان عالم بشریت کی اس عظیم انسان نے کیا کہہ جاتے ہیں غلام پر دنیا کو یہ بتایا تم کربلا میں شرک کرتے ہو تو حسین اور اس کے بچوں کی قربانی میں شرک کرتے ہو، غلام کو دیکھو حسین کی ادنا سے غلام اس نے مذہب حقہ کی قانیت کا کلمہ پڑھا ہے کہ آپ 1400 سال کے بعد اس کا غلام اپنے خاندان سمیت قربانی یہ امام نہیں ہے، نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، معصوم نہیں ہے لیکن یقین کی اس منزل پر ہے، یقین
اس منزل پر جانتا ہے کہ چل رہنے کی تکلیف پھر میرا مولا مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا. ایسے ہی ہے نا. بس کربلا کی کردار کو سمجھنے کے لیے یہ مسئلہ ہے. جب تک نہیں سمجھیں گے ایسے کریکٹر پیدا نہیں ہوتے. کربلا پڑھنا اور ہے, کربلا لکھنا اور ہے, کربلا سنانا بھی اور ہے. کربلا کو اپنی روح میں اتار لینا زیادت ہے. ہزاروں لاکھوں لاکھوں ملین شہید ہو چکے, زیادہ سے ملینز. 25 سے 30 لاکھ لفظ کہنا آسان ہے. وہ یہ گھر ایسا ہے جس گھر میں شہید ہے. ایک سے زیادہ بھی ہے لیکن ایک کم سے کم ہر گھر میں شہید. اس پہ پابند نہیں سکتے. کبھی سوچا کرو, ہم نے بہت کچھ دیکھا. جب کوئی انسان کا واقعہ ہوتا تو ہم نے اپنے لوگوں کی حالت بھی دیکھی, آگے سے باہر ہوتے بھی دیکھا, ایک دوسرے کی بے توقعی کرتے بھی دیکھا. کچھ آج تو بڑے مشہور ہوتے تھے, اس کے لیے تو ہر وقت کام تیار ہے, جب آئے گا بھائی نہیں ویسے دینا, کب تک ہوگا, کیوں ہوگا, کب تک ہوگا, تو چھوڑ دینا بھائی, راستہ چھوڑ دینا. ایجوکیشن میں تو یہی ہوتا ہے, ایجوکیشن میں یہی ہوگا. چھوڑ نہیں برداشت ہوگا, چھوڑ. حسین کے عشق میں تو یہی ہوگا, نہیں ہوتا برداشت چھوڑ. کس نے تم سے کہا زبردستی اس راستے پہ رہو؟ اگر حسین سے عشق کرو گے تو حسین کے عشق کا تقاضا بھی, اور اس عشق میں لذت ہے. کربلا میں اتنے شہید میں کسی کو کوئی اذیت کا احساس نہیں تھا. حسین کے عشق میں جو زخم لگ رہے تھے نا, ان زخموں میں لذت. میں آپ کو ایک منظر دکھا کے بس چند جملے مسائل کے ارتب کرتے ہیں. ایک منظر دکھا, جناب جون کے مقابلے میں کوئی نہیں آتا تھا. جون میں کوئی, کیونکہ آپ سیاہ کام مشکلات ہیں, کوئی نہیں آتا. بلاتے تھے آپ, مطلب میں پیچھے ہٹ جاتے تھے, حقیر معاذ اللہ کیا سمجھتے تھے, حقیر ہے کون ہے. تو آپ گھوڑے سے اتر اپنا خود پھینک دیا, سپر پھینک, زنا اتار دیں, آپ سے لڑو. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کے عشق میں جان کیسے دی جاتی ہے. دور سے وہ تیر مارتے تھے, پتھر مارتے تھے, قریب کوئی نہیں کرتا. لذت. جب دنیا سے جا رہے تھے زہیر بن نے ہاتھ دیا تھا, ابھی میرے مظاہر کے ہاتھ میں حسین زخموں سے. حبیب رسول خدا کی اس نشانی سے ہوشیار ہے, اس کی حفاظت سے غافل. کیسے تھے سارے حسین؟ جب حسین نے حملہ کیا تھا نا, پہلا حملہ کرنے کے بعد جب واپس پلٹتے تھے نا, اپنے ایک ایک ناصر کو نام لے کر پکارتا تھا, حبیب, زہیر, ابن سجا, عابس, عباس, علی اکبر, میں نے تمہارے ایک ایک بار میں دھان دی, میں نے تمہارے ایک ایک بار میں مرحبا کہا تھا. اب اپنے حسین کی جنگ بھی تو دیکھو, اپنے آقا کی جنگ بھی تو دیکھو, میرے شیروں اب اس کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاس ہے. اب اس کی جنگ دیکھو جو ظہر تک 72 لاکھ اٹھا چکا ہے. بس عزادارہ نے حسین کیسی پیاس تھی حسین کی جان میں. دوسروں کی زبانی بتاتا ہوں کہ حسین کی پیاس کیسی تھی. یاد رکھیے جب تلوار میان میں جا چکی تو حسین کی تو ہر مقتل لکھا ہے, حسین زخموں سے چور تھے اور ایک لفظ کا زبان پہ ہائے پیاس. ظالموں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو فرزند رسول خدا کی گلے میں تھوڑا سا پانی تھا. علی اکبر میدان سے آئے, ایک حملہ پسپا کر کے بابا سے داد طلب کی, بابا نے سینے سے لگا کے تعریف کی, بیٹا بہت عمدہ جنگ کی,
بیٹے کی تعریف ہوئی علی اکبر کہتے ہیں بابا پیاس مارے ڈال رہے ہیں، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا نا ابھی جنگ کے نقشے کو پلٹ ہے۔ اب آپ تصور کیجیے علی اکبر جیسا بیٹا اور جناب مالک کوثر سردار جنت سے سوال کے آپ، لیکن حسین امتحان کی اس منزل پر ہے کہ فرماتے ہیں بیٹا پانی کا بندوبست تو نہیں ہو سکتا، ایسا کر اپنی زبان میرے منہ میں لے جا۔ تو علی اکبر نے زبان تو میری گھبرا کے واپس نکالی، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ۔ اب اندازہ ہوا علی اکبر جنگ کر کے آئے ہیں، حسین نے تو بھی جنگ نہیں کی، کب سے پیاسا تھا حسین کچھ نہیں مار، کیونکہ قائد حسین تھے کربلا میں جنہیں معلوم تھا پانی نہیں ملے گا، اب پانی نہیں ملے گا، اس کے بعد پانی تو کب سے چھوڑ دیا ہوگا حسین نے پینا کوئی نہیں۔ ایسے تو نہیں سید سجاد جب بازار سے گزرتے تھے تو گوشت میں کپڑا ڈال دیتے تھے، بس جانتے تھے نا اصحاب کہ اگر بیماری کربلا کی نظر پڑ گئی گوشت میں تو کیفیت بگڑ، جب نظر پڑ جاتی تھی تو ایک ہی سوال کرتے تھے حالانکہ خود بھی تو پیاسے تھے نہیں تھے، ایک ہی سوال کرتے تھے بھائی اتنا بتا جب تو اس حیوان کے گلے پہ چھری چلا رہا تھا تو اسے ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ جب حضرت رسول کیسے ہو سکتا کہ حیوان کو ذبح کرو پانی بھی نہ پلاؤ، مسلمان ہو؟ بس میرا مظلوم امام کربلا کا رخ کر کے کہتا تھا ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرا پیاسا بابا حسین، کیا کربلا میں کوئی ایک بھی مسلمان نہ تھا؟ غضب دے زہرا کے گلے پر خنجر چلانے سے پہلے 2 بوند پانی کے ٹپکا دے۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسی بچی ہے سکینہ، سب سے زیادہ پیاسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علی اصغر تو شہید ہو گئے نا، اس کے دادا حیدر کرار نے اسے آب کوثر جام کوثر سے سیراب کر، اس کے بعد بھی جو پیاسی ہے وہ ہے سکینہ۔ لیکن سنیے کربلا میں سب سے زیادہ پیاسی بچی کا سوال سنیے زلجنہ سے۔ جب زلجنہ واپس پڑتا ہے زین ڈھلکی ہوئی تیروں سے چھلنی، گلے خیمہ میں آکے فریاد کرنا شروع کی، سر پٹکتا تھا، کبھی آسمان کی طرف منہ کر کے چلاتا تھا، بیویاں خیموں سے باہر نکلی تھی، اپنے حلقے میں لے لیا تھا زلجنہ کو، ماتم کر رہی تھی، ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑھی، زلجنہ کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی، اپنا منہ بابا کے زلجنہ کے منہ پہ رکھ کے کہتی تھی، بس ایک سوال کرتی تھی میرے بابا کے زلجنہ، بس اتنا بتا دے جب میرے بابا کے گلے پہ شرم کا خنجر چل رہا تھا کسی نے 2 بوند پانی کے بھی ٹپکائے تھے یا نہیں؟ آخری جملہ سن لیجئے، یہ پیاسا گلا درد سے جدا کر دیا گیا، شمر ملعون نے پشت گردن سے ذبح کیا، اور جب پہلا نیزے پہ بعد میں چڑھا تھا سر، اس ملعون نے سر کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ اور یہ ہے روایات میں کہ جو واقعات بیان کی اس نے کہ کیا کیا میں نے دیکھا تھا، کہتا ہے میں نے دیکھا جب میں نے سر کو اٹھایا تو دیکھا لب ہل رہے تھے، لب ہل رہے تھے، میں اپنے کانوں کو قریب لے گیا تو سر بریدہ سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، عباس عباس عباس، لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس مختصر دعا کرتے پروردگار آنسوں کے اس نذرانے کو قبول فرما لے، تمام مومنین کے لیے، مومنات کے لیے جو اپنی جائز حاجات میں دعا کرے، پروردگار سب کی جائز حاجات کو پورا فرما لے۔
میں نے ذرا سا مسافر سے آ رہا ہوں، اس لیے دعا کو مختصر کیا ہے، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے۔ بہرحال تمام مومن کی پروردگار جائے حاجات کو پورا فرمائے۔ آپ سے درخواست کریں گے بانیانی مجلس اپنے تمام مؤمنین کے تمام شہداء ملت کے خاص طور پر رہبر موسم شہید رہبر موسم کو شامل کر کے، اور یہ ہمارے برادر شاہد المقر کی والدہ مرحومہ سیدہ نفیس بانو زیدی، دختر سید نشوت حسین زیدی، زوجہ سید محمد علی زیدی، ان سب کے اصلاح ثواب کے لیے سورہ اللہ سورہ فاتحہ کی سورہ اخلاص کی تلاوت سے محتمل سے انجمن سپاہی اصغر شریف کے مشرہ پر سید اکرم کے دعات پروسہ انجمن سپاہی اصغر
مومنین